بعض لوگ کہتے ہیں وہاں ہو کے آگے پھر بھی قبول نہیں ہو رہی. اللہ والے کہتے ہیں ہمیں چمٹنے کا اور مانگنے کا موقع مل گیا بس, نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, پھر بھی قبول نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو جو اللہ کے سامنے ہم نے تو پیشکش رکھنی تھی وہ کیا کرتی ہے, کرتی ہے اللہ ہم سے زیادہ ہمارا خیر ہوا ہے. تو بڑی زبردست عبادت ہے ملتزم میں چمٹنا اور اس کے رخسار لگا کے, لیکن وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑے پاپڑ اس کے لیے کوئی, جب بھی حج پہ جاؤ نا تو افریقہ کا ایک لمبا چوڑا آدمی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, سمجھ لو بات. کیونکہ وہ پتہ کیا کرتے ہیں, کراچی کا بندہ جب کھڑا ہوگا نا بیت اللہ میں 4 لوگ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد جب وہ قریب پہنچے گا تو ایک ساؤتھ افریقہ کا کوئی بندہ آئے گا جو ایمان سے پڑ گیا اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ بالکل قریب پہنچ گئے نا 2 گھنٹے کی محنت سے منہ کر کے اٹھائے گا, پیچھے رکھنا, اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور ایسے ٹانگ رکھ کے رہتے ہیں. میں نے کہا تم کر لو بھائی, ہم تو پکوڑے کھانے آئے ہیں یہاں. تو دوسرے کا اکرام بھی تو کرنا چاہیے نا انسان. چپک جاتے ہیں جو ہے کیا نام ہے کسی دوسرے کا جو خیال ہی نہیں کرتے وہاں پہ, تو وہاں جا کے چمٹے ضرور, عبادت ضرور کرے مگر دوسرے کو بھی موقع دیں. خیر کہاں سے کہاں پر چلی گئی, کیا کہتے ہیں یار. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کی حفاظت کی اس کو, حالانکہ دنیا میں کسی کے مذہبی رہنما کی قبر کی ایسی حفاظت, کسی کی اتنی عقیدت ہو اور قبر عبادت سے اتنی محفوظ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. کسی کو اتنا فالو کیا جا رہا ہو اور پھر بھی اس کی قبر محفوظ ہو, یہ کس کی طرف سے معجزہ ہے؟ بولو بھائی, یہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اسلام کی حفاظت کی ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم سمجھنا چاہے, خدا کی قسم کروڑہ دلائل ہے اسلام کی اذان دیکھ لو. آپ دنیا کے مختلف مذاہب جو عبادت کے لیے بلاتے ہیں نا ان کو ایک طرف رکھو اور اسلام کی اذان کو ایک طرف رکھو. آج میں نے کلپ لگایا, میں نے کہا مختلف مذاہب کی جو ہے نا وہ سنتا ہوں میں کس طرح بلاتے ہیں. عیسائیوں کی ہندو کیا بجاتے ہیں, ہندی بجاتے ہیں. جب اذان آئی نا خدا کی قسم ضبط کے قابل ایسے آنکھوں سے آنسو میرے ٹپکنا شروع. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل ہی کتنا مزہ آتا ہے. صبح فجر کی اذان میں جو لطف ہے نا وہ لطف نہیں آتا انسان کو. خاموشی کو جو اذان توڑتی ہے اور اللہ اکبر, صبح کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا 4:30 پونے, سب سو رہے ہوتے ہیں. جتنے چرسی ہیروئن کی گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گپے مارنے والے, بے روزگار, بیویوں کے ستائے ہوئے, صحیح ہے نا, ابا نے من لگا دیا تب دفاع یاد سارا کاروبار کرنا نہیں ہے, وہ باہر وہ سارے آگے گٹر کے ڈھکنوں پہ کچھ پلیا پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, گپے مارتے رہتے ہیں. وہ بھی بالآخر تھک ہار کے 3:30-4 بجے سب خاموشی. اسلامی ملک بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت. کتنی پیاری آواز سے یہ خاموشی ٹوٹتی ہے, کتنی پیاری آواز, ایسا مزہ آتا ہے. بالکل خاموشی اور اندھیرا ہو, اور پہلا لفظ صداؤں میں کیا گونجتا ہے, اللہ اکبر. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کیا ہے. نبی اللہ کی توحید لے کر آئے تھے, 1400 سال کے بعد بھی وہ صدائیں فضاؤں میں گونج رہی تھیں. کتنی پیاری اذان. برما میں تھا نا, وہاں پر بدھسٹ کی عبادت گاہ کی وہ اذان ہوتی تھی. وہ پتہ نہیں بیچاروں کو اپنا ہوتا ہوگا کوئی سیٹ اپ چلتا رہتا. میں سنتا تھا, میں نے پتہ نہیں کچھ ترجمہ کروائیں گے. تو میں نے وہاں کا یار کوئی بدھسٹ ملے گا جو مجھے الفاظ کا ترجمہ کرے. انہوں نے کہا یہ جو یہ بھی نہیں جانتے اس کا مطلب. میں نے کہا کوئی تو آثار قدیمہ کا آدمی ہوگا نا بھائی, کسی کو لے آؤ. میں تو یہ بول کیا رہا ہے. انہوں نے کہا بول کے نا ریکارڈنگ چل رہی ہے, ٹیپ ریکارڈ رکھ کے اس کو بول لی ریکارڈنگ ہے, کوئی چلاؤ نکل لو. ہے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اذان سے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اذان ایسی خوبصورت. ایک انگریز تھا, مسلمان ہوا, ہمارے یہاں دارالفتہ میں آیا ہے راز آباد میں. تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا, لہٰذا صحیح تھا. تھوڑے دن ہم میں رہتا تو پھر کیا ہو جاتا, وہ ایک رائبٹ میں ایک انگریز مسلمان ہوا تو بہت لمبی نماز پڑھتا تھا. پڑھی اس کو بڑا مزہ آتا تھا نماز میں. ہمارے پٹھان دوست نے واقعہ سنایا, ان کو پٹھان. تو وہ اس نے ہمارے پٹھان, ہم بھی جیسے ہی پڑھتے ہیں سب ایسے ہی پڑھتے ہیں. اس میں چونکہ واقعہ ہم پٹھان بھائی کیسے انہوں نے بڑی جلدی نماز مکمل کی. تو انگریز نے کہا یار تم نے اتنی جلدی کیسے پڑھ لیا.
تو وہ انہوں نے کہا دیکھو ہمارا اللہ سے پرانا تعلق، ہمارے اللہ سے کیا ہے پرانے، ہمارا تمہیں جو ہے نا کنیکشن بحال کرنے میں کیا لگتا ہے تھوڑا ٹائم، ہمارے پرانے تعلقات ہیں اللہ تو وہ کیا کہہ رہا تھا یار، ہاں وہ گورا مسلمان ہوا، ہمارے شیخ سے ملنے کے لیے آیا، تو میں نے دیکھا جیسے ہی اذان شروع ہوتی نا اس پہ ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی، جیسی اذان ہوتی اس پہ ایک عجیب اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور سب کچھ اوپر آ رہا ہوتا۔ میں نے کہا دیکھو یہ نیا نیا آیا ہے نا، ابھی مسلمانوں میں رہے گا تو کیا ہو جائے گا، دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو جب دیکھ رہے ہیں نا یہ تو گپے لگا رہے ہیں، تو باتیں کر رہے ہیں، اب تو خواتین کے سر پہ دوپٹہ لینا بھی کم از کم پہلے وہ دوپٹہ نماز اذان کے وقت ہی سر پہ آ جائے کرتا تھا۔ تو دیکھو اذان کو غور سے سنا کرو، یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ ہاں اپنے محلے کی جو اذان ہے جو قریبی مسجد وہ ہے، باقی ہر جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے اس کا سننا علماء کہتے ہیں ضروری نہیں، ایک اذان جو اپنے محلے کی ہو کم از کم خاموش رہے اس میں۔ بڑی خوبصورت ندا ہے جو فضاؤں میں گونجتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے، میں نے ان کا بچپن میں بیان سنا تھا، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا، تو اس نے کہا اپنے 2-4 چیلے ہر ایک کو مل جاتے ہیں، اس نے کہا چل اسکول سے کہیں اور چلتے ہیں، وہاں نبوت کا دعویٰ کریں گے اور پھر اپنی زبان چلائیں گے۔ تو وہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسا علاقہ آیا جہاں مائنس ٹیمپریچر، بہت شدید سردی، تو اس نے دیکھا کہ صبح فجر کی اذان، پہلے تو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے نا، مؤذن جو تھا وہ مسجد کے مینار میں چڑھ کے اذان دیتا تھا، تو ان دونوں نے دیکھا کہ مؤذن مسجد کے مینار پہ اتنی شدید سردی میں صبح 4:30 پونے 5 بجے اٹھ کے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے اپنے چیلے سے کہا بیٹا چھوڑ دے نبوت کا علاوہ، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اتنا پروٹوکول نہیں دے گا کہ صبح سردی میں اٹھ کے ہماری نبوت کے اعلانات اور ہماری نبوت کی شہادتیں۔ اور دیکھو نبی کی نبوت کا اعلان بھی اللہ کے نبی نے بعد میں رکھا ہے، پہلے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی توحید کہ میں اللہ کا نبی ہوں مگر تمہیں اللہ کی طرف لانے کے لیے لے کر آیا ہوں، اپنی طرف لانے کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ 2 دفعہ ہمیں شہادت ہے کہ ہم گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول، اور پوری اذان میں باقی کیا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ اللہ کی گواہی، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ کی توحید کی کبریائی۔ تو ایسی آزان جھوٹا نبی نہیں بنا سکتا، اور اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی بنا لے تو وہ زمین پہ ایسے پنپ نہیں سکتی، اس کی حفاظت کرنے والے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے، پھر وہ اس طرح سے اذانیں گونجتی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا جہاں اللہ کی کبریائی بلند نہ ہو رہی ہو۔ اگر اللہ ہے تو اللہ کے نام کی حفاظت صرف حقیقی معنوں میں مسلمانوں نے کی ہے، اسلام نے کی ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اس کائنات کو بنانے والے کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا۔ یہ خود اس کی علامت ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین، اس کائنات کو بنانے والے کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ خدا کو اتنی عزت دیتا، دی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے پسندیدہ مذاہب نہیں ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ دنیا کو دکھاتے رہے گے، تو چند ہیں، بہت ساری ہیں، ان میں سے ہر ایک نشانی ایسی ہے کہ اگر کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی سکھ، کوئی بدھسٹ، کوئی ایتھیسٹ، کوئی دہریہ اگر اسلام پر آنا چاہے، نبی پر تحقیق کرنا چاہے، تو یہ ایسے دلائل ہیں کہ اسے اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، نظر سب آتا ہے، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھی ایمان کی حفاظت